السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث الاول فی بیان طریق البحث و ترتیبہ الطبعی فی التقدیم والتاخیر، فلنشرع لما فرغنا من بیان المقدمۃ و بیان اجزاء البحث فلنشرع بعد ذکر تعریفات و بیان اجزاء البحث فی الابحاث وہی 9۔ آج کے سبق میں صاحب رشیدیہ بحث اول شروع کرتے ہیں۔ چونکہ کتاب مشتمل تھی 3 باتوں پر، ایک مقدمہ پر اور بحث پر، ابحاث پر اور خاتمہ پر، تو جب مصنف علیہ رحمۃ و رضوان مقدمہ اور اجزائے بحث سے جب فارغ ہو گئے تو اب جو مقاصد ہیں مباحث ان میں شروع ہوتے ہیں۔ اب بحث اول مباحث تو چونکہ 9 ہیں، 9 بحثیں پیش کریں گے صاحب کتاب، لیکن پہلی تو اب جب شروع کریں گے تو پہلے ہی بحث سے ہی تو شروع کریں گے، تو البحث الاول سے یہاں پر ابحاث کا آغاز کیا۔ فرماتے ہیں البحث الاول فی بیان طریق البحث، بحث اول بحث اور مناظرہ کی کیفیت کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا مناظرہ کرنے کا، کس طریقے سے مناظرہ کیا جائے گا۔ بحث بمعنی مناظرہ، مناظرہ کرنے کے طریقوں کے بیان میں اس کے طریقے کو بیان کریں گے، مناظرہ کس طریقے سے کیا جائے گا، اور مناظرہ کی ترتیب طبعی کیا ہوگی، ترتیب طبعی کیا ہوگی۔ ایک ہوتی ہے ترتیب طبعی، ایک ہوتی ہے ترتیب وضعی۔ ترتیب طبعی وہ ترتیب ہے کہ بحث کی طبعیت اور اس کی ذات جس کا تقاضا کرتی ہے، اور اسی تقاضے کے مطابق آپ اس کو ذکر کر دیں، اسی طرز پر، اسی پر عمل پیرا ہو جائیں، اسی طرز پر آپ بحث کریں، یہ ترتیب وضعی ہوگی۔ پھر آپ کا بیان کر دینا یہ ترتیب وضعی ہوگی، اور تقاضے یعنی ذات بحث، طبعیت بحث جس کا تقاضا کرتی ہے وہ ترتیب طبعی کہلاتی ہے۔ تو ترتیب کی 2 قسمیں ہیں، ترتیب طبعی اور ترتیب وضعی۔ تقدیم و تاخیر کے سلسلے میں طبعی، اس کی ترتیب طبعی کے بیان میں کہ کن چیزوں کو پہلے ذکر کیا جائے، مناظرہ اگر کیا جا رہا ہے تو مناظرہ کرنے میں کون سی چیزیں پہلے ہوں، پھر اس کے بعد کون سی ہو، پھر اس کے بعد کون سی ہو، تو طبعیت بحث جس کا تقاضا کرے وہ ترتیب طبعی ہے۔ اس کے بیان میں پہلی بحث ہے فلنشرع، یہ فلنشرع فی الابحاث وہی 9 یہ متن ہے، تو چاہیے کہ ہم شروع ہوں، تو ہمیں شروع ہو جانا چاہیے ابحاث میں، اور وہ ابحاث 9 ہیں۔ تو فلنشرع کی اصل عبارت صاحب شرح بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں صاحب شرح کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فلنشرع میں فا جزائیہ ہے، اور فا جزائیہ ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر شرط تو مصنف نے ذکر نہیں کی، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر شرط محذوف ہے۔ وہ شرط محذوف ہے کیا، وہ صاحب شرح نکال کر دکھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اے لما فرغنا من بیان المقدمۃ و بیان اجزاء البحث فلنشرع، یہ جزا ہے، یعنی جب ہم مقدمہ کے بیان سے اور اجزائے بحث کے بیان سے فارغ ہو گئے تو چاہیے کہ ہم شروع ہو جائیں تعریفات کے ذکر کے بعد اور اجزاء کے بیان کے بعد، کس میں، فی الابحاث، اجزائے بحث کو بیان کرنے کے بعد کس میں شروع ہو جائیں، ابحاث میں، وہی 9 اور وہ 9 ہیں۔ بہرحال صاحب شرح نے یہ بتایا کہ جزا محذوف ہے،
وہ شرط محذوف ہے اور فلنشرہ اس کی جزا ہے. لیکن شرط نکالی تو نکالی کیا صاحب شرح نے؟ بہت ذرا غور کریں. اے لما فرغنا، تو لما فرغنا من بیان المقدمہ، یہ شرط نکالی. یا ایک بات یاد رہے، لما یہ کوئی حرف شرط نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ حرف شرط نہیں. یا تو یہاں پر کاتب سے خطا ہوئی ہے یا مصنف سے تسامح ہوا ہے، ورنہ تو لما حرف شرط نہیں ہے کہ فلنشرہ کو اس کی جزا بنایا جائے، بلکہ لما یہ حرف وجوب لے وجوب ہے. کیا ہے؟ لما دو جملوں پر آتا ہے، ایک کے وجوب کے وقت دوسرے کا وجوب کرتا ہے، یہ بتاتا ہے. تو التزاماً اس کے اندر معنی شرط تو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ معنی شرط کو یہ متضمن تو ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی حرف شرط نہیں ہے. حرف شرط نہیں ہے، اسی لیے آپ نے ایک ضابطہ پڑھا ہوگا کہ لما کے جواب میں فا داخل نہیں ہوتا ہے. لما کے جواب میں فا داخل نہیں ہوتا ہے کیونکہ حرف شرط نہیں ہے یہ. لہذا لما کے جواب میں فا داخل کرنا یہ بھی کیا ہوگی؟ خطا ہوگی، غلطی ہوگی لما کے جواب میں فا داخل کرنا. اس لیے یہاں پر یہ کہنا لما فرغنا من بیان المقدمتی یہ شرط ہے، فلنشرہ اس کی جزا، یہ کہنا بھی محل غور ہے اور یہ سہو ہے، تسامح ہے. اور لما کے جواب میں فلنشرہ فا کو، اس کے جواب میں فا کو داخل کرنا صاحب شرح کا یہاں پر یہ بھی محل غور ہے. سمجھے نہیں؟ اگر لما نکالا تو فا داخل نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ صاحب شرح نے یہی بتایا کہ فلنشرہ میں فا جزائیہ ہے، اس لیے لما نکالا. تو لما نہ نکال کر یہاں پر یہ کہنا چاہیے، یہ اصل عبارت ہی نکالنا چاہیے، اے اذا ما فرغنا من بیان المقدمۃ ببیان اجزاء البحث فلنشرع، یہ کہنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لما نکالنا یہ مناسب نہیں ہے، یا تو سہو ہوا ہے مصنف سے یا کاتب کی خطا ہے. فرماتے ابحاث 9 ہیں. پہلی بحث البحث الاول، پہلی بحث ہے فی بیان طریق البحث، مناظرہ کرنے کے طریقے کے بیان میں، کہ مناظرہ کس طریقے سے کیا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا اسلوب کیا ہوگا، طرز کیا ہوگا اس کا. وہ ترتیب ہی طبعی، اور مناظرہ کی ترتیب طبعی کے بیان میں، کہ ترتیب کیسے ہوگی. جب مناظرہ کریں گے تو کون سی باتیں پہلے ہوں گی، کون سی باتیں اس کے بعد ہوں گی، کون سی باتیں اس کے بعد ہوں گی، ہے نا. تقدیم و تاخیر کے سلسلے میں کہ اس کی ترتیب طبعی کیا ہوگی، کن باتوں کو مقدم کیا جائے گا، کن کو مؤخر کیا جائے گا. تو یہاں پر متن میں لفظ ترتیب آ گیا ایک. تو ترتیب کسے کہتے ہیں؟ میں نے 2 قسمیں ترتیب کی تو پہلی بتا دی. ترتیب طبعی ہوتی ہے، چونکہ لفظ طبعی بھی آیا ہے. ایک تو طبعی بول کر اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ ایک دوسری بھی قسم ہوتی ہے، ورنہ صرف ترتیب کہہ دیتے. تو ترتیب طبعی اور ایک ترتیب وضعی. ترتیب کسے کہتے ہیں، پھر ترتیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر ترتیب طبعی کسے کہیں گے، یہ صاحب شرح یہاں پر وضاحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں والترتیب فی اللغت جعل کل شیء فی مرتبتی. ترتیب رتبہ یرتب ترتیب، لغت میں کہتے ہیں رتبت الکتب، میں نے کتابوں کو ترتیب سے رکھ دیا. مثلا ہماری الماری کے چند کھانے ہیں، کوئی کھانا کسی کے لیے ہے، کوئی کھانا کسی کے لیے، تو ہر جو کھانا جن کتابوں کے لیے ہو ان کو اسی حساب سے رکھ دینا، یہ ترتیب کہلائے گا. اور کھانا ہے، اوپر والا کھانا ہمارا ہے شرح جامی کا، نیچے والا کھانا ہے ہماری کسی دوسری کتاب کا، اس کا والا بیچ والا کھانا ہے ہمارا مناظر رشیدیہ کا، ہم نے کتابیں رکھ دیں کوئی کسی کھانے میں کوئی کسی، اس کو کوئی ترتیب کہے گا نہیں. بلکہ ترتیب لغت میں کہتے ہیں ہر شے کو اس کے درجے میں رکھ دینا، جس کا وہ مستحق ہے وہیں پر رکھ دینا، ہے نا، اس کے درجے میں اس کے مرتبے میں رکھ دینا، یہ ترتیب ہے لغت میں ہے. اور اصطلاح میں ترتیب کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں ترتیب کہتے ہیں اشیاء متعددہ کو اس طور سے کر دینا کہ اس پر اسم واحد کا اطلاق ہو. کیا ہو؟ یہ اصطلاح میں ترتیب ہے. اشیاء متعددہ کو اس طور سے آپ مرکب کر دیں، جوڑ دیں آپس میں، تقدیم و تاخیر کر کے کہ اس کو پہلے اس کو بعد اس کے، مطلب اس طریقے سے بنا دینا آپ
ایسا بنا دیں کہ اس پر ایک نام بولا جائے. مثلا پہلے بنیاد تھی، سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی گھر کی، اس کے بعد دیواریں کھڑی کی گئی، اس کے بعد چھت ڈالی گئی. ان سب کو اس طریقے سے ہم نے کر دیا کہ اب ان پر کیا بولا جاتا ہے؟ بلڈنگ لفظ بول دیا جاتا ہے، عمارت اس پر یا گھر اس پر بولا جاتا ہے. اس میں واحد کا اطلاق ہو جاتا ہے نا. یہ ہے ترتیب اصطلاح میں ہے. فرماتے ہیں وفی اصطلاح میں ترتیب کہتے ہیں جعل الاشیاء المتعددہ، اشیاء متعددہ مختلف اشیاء کو اس طور سے کر دینا یطلق علیہ الاسم الواحد کہ ان پر اسم واحد کا اطلاق ہو. وَيَكُونُ لِبَعْضِهَا نِسْبَةٌ إِلَى الْبَعْضِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، اور بعض اشیاء کو بعض کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک نسبت حاصل ہو تقدیم و تاخیر میں کہ بعض مقدم ہوں، یہ چیز اس سے مقدم ہے، وہ چیز اس سے مؤخر ہے. جیسے ہم نے کہا کہ نی ہم نے رکھی تھی، بنیاد رکھی تھی، وہ مقدم ہے دیواروں سے، ہے نا. دیواریں مقدم ہے چھت سے، ہے چھت مؤخر ہے نی سے. تو ہر ایک کو دوسری کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے ایک نسبت حاصل ہے. فرماتے ہیں کہ اس طور سے اشیاء متعددہ کو کر دینا کہ ان پر اس میں واحد کا اطلاق ہو. وَيَكُونُ لِبَعْضِهَا نِسْبَةٌ إِلَى الْبَعْضِ، اور بعض کو بعض کی طرف تقدیم و تاخیر کی ایک نسبت حاصل ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَأَرَادَ بِالتَّرْتِيبِ الطَّبْعِي، اور یہاں پر صرف ترتیب کو ہی ذکر نہیں کیا بلکہ صاحب کتاب نے کہا الترتیب الطبعی. تو ترتیب طبعی اب کسے کہیں گے؟ تو ترتیب طبعی کہتے ہیں. فرماتے ہیں وَأَرَادَ بِالتَّرْتِيبِ الطَّبْعِي، مصنف نے ترتیب طبعی سے مراد لیا ہے اس ترتیب کو الذی یقتضی طبعیت البحث ان یکون علیہ، جس ترتیب پر بحث کی طبعیت اور اس کی ذات تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ وہ اس پر رہے. یعنی جس ترتیب پر بحث کی طبعیت رہنا تقاضا کرتی ہے اس ترتیب، وہی ترتیب طبعی کہلاتی ہے. مثال کے طور پر بحث اگر ہوگی، ہمارے اور آپ کے درمیان مناظرہ ہو، تو ایک مدعی اور ایک سائل ہوگا نا. تو ایک مدعی ایک سائل ہے، تو مناظرہ تقاضا کرتا ہے، مناظرہ کی طبعیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مدعی پہلے دعویٰ کرے. یہی تو ہے نا. یا بغیر مدعی کے دعویٰ کیے بغیر ہی آپ کچھ انکار کر دیں گے، بھئی میری یہ بات، مجھے تمہاری یہ بات تسلیم نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں. مناظرہ کی طبعیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ مدعی پہلے دعویٰ کرے. اب دعویٰ اس نے کیا ہے، تو اس نے جن لفظوں کا دعویٰ کیا ہے، تو اب تقاضا اس بات کا ہے، بحث کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سائل کو وہ مفردات معلوم نہ ہو تو وہ تعیین مدعا کرائے، مفردات کی توضیح کرائے، ان کی تعریف کرائے. یہ تقاضا ہے نا. اب اس نے مفردات کی تعین کر دی، توضیح کر دی، تعین مدعا کر دیا. تو اب سائل کو بعد میں یہ اختیار ہوتا ہے کہ اب وہ اس کی دلیل پر اثباتاً یا نفیاً کوئی جواب دے، اور اس کی دلیل کو یا تو مانے یا اس کو رد کرے، اس کا انکار کرے کہ مجھے تمہاری دلیل پسند نہیں ہے، تسلیم نہیں ہے، مجھے تمہاری دلیل یہ فاسد لگ رہی ہے، یہ اس طریقے سے تمہاری دلیل فاسد ہے، یا اس کے خلاف پر دلیل لائے. یہی ہے نا بحث اور مناظرہ کا تقاضا. اگر اسی ترتیب جو یہ ترتیب مناظرہ کی طبعیت جس کا تقاضا کر رہی ہے، یہی ترتیب طبعی ہے، اور اسی کے مطابق آپ مناظرہ کریں تو وہ ترتیب وضعی ہوگی. ارے بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں وَأَرَادَ بِالتَّرْتِيبِ الطَّبْعِي، مصنف نے ترتیب طبعی سے مراد وہ ترتیب لی ہے الذی یقتضی طبعیت البحث ان یکون علیہ، جس پر بحث کی طبعیت اور مناظرہ کی طبعیت چاہتی ہے کہ وہ اس پر ہو. وَهُوَ مَا فَصَّلَهُ بِقَوْلِهِ، یہ ترتیب طبعی وہ ہے جس کو مصنف نے اپنی اس قول سے واضح کیا ہے اور تفصیل کی ہے جس کی. فرماتے ہیں یلتزم الخصم البیان بعد الاستفسار، یلتزم الخصم یا یلتزم الخصم البیان بعد الاستفسار. خصم التزام کرے گا بیان کا، وضاحت کا، بعد الاستفسار، مطالبہ اور استفسار کرنے کے بعد. کیا مطلب؟ یہ طبیعت دکھا رہے ہیں، ترتیب طبعی دکھا رہے ہیں کہ اولاً مدعی دعویٰ کرے گا، اور دعویٰ کرے گا تو دعویٰ کرنے کے بعد میں اپنے دعوے کے مفردات کی وضاحت خود بخود نہیں کرنے لگے گا کہ میں نے کہا النیت لیست بفرض فی الوضو،
نیت وضو میں فرض نہیں ہے، دعویٰ میرا ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں یار بغیر کسی دوسرے کے مطالبہ کیے میں کہنے لگوں نیت کیا ہے، ہوا قصد و استباحت الصلاۃ، شرط کیا ہے۔ یہ ترتیب طبیعی یہ نہیں ہے کہ میں اس کے مطالبہ کیے بغیر ہی اس کو واضح کرنے لگوں، اس کو بیان کرنے لگوں، بلکہ ترتیب طبیعی یہ ہے، بحث تقاضا اس بات کا کرتی ہے کہ میں نے جب دعویٰ کر لیا تو میرے مفردات دعویٰ میں سے کوئی بھی مفرد میں اگر خفا ہے تو میرا سائل پہلے مجھ سے مطالبہ کرے کہ بھائی نیت کیا ہے، شرط کیا ہے، نماز کیا ہے، یہ پہلے وہ مطالبہ کرے۔ جب وہ مطالبہ کرے گا تو میں اس کے بعد اگر وضاحت کروں تو یہ ہے ترتیب طبیعی۔ بات سمجھائی؟ ہاں، فرماتے ہیں کہ ترتیب طبیعی کو بیان فرماتے ہیں اپنی اس قول سے، یلتزم الخصم البیانہ۔ خصم، یہ خصم تو شارع نے نکال دیا، یلتزموں کی ضمیر کا مرجع بتا دیا، یعنی خصم سے مراد یہاں پر وہی مدعی۔ ظاہر بات ہے مدعی بھی اپنے سائل کا خصم ہے نا، اس کا مقابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ خصم اس بات کا التزام کرے گا، کس کا التزام کرے گا؟ البیان، وضاحت کا التزام کرے گا، لیکن کب؟ بعد الاستفسار، مطالبہ کرنے کے بعد۔ فرماتے ہیں بعد ما یطلب بیانو، بعد اس کے کہ اس کا بیان کا مطالبہ کیا جائے، مفردات کے بیان کا مطالبہ کیا جائے۔ کس چیز کا مطالبہ کیا جائے؟ من سے اس کا بیان، من تعین المدعا، تعین مدعا کا مطالبہ کیا جائے۔ تو اب اس کے بعد وضاحت کرے گا، کیوں؟ لأنه لو اشتغل بالبیان قبل الطلب، کیونکہ اگر وہ طلب سے پہلے بیان میں مشغول ہو گیا، یعد عبثا، ابھی مطالبہ کیا نہیں ہے، خود سے وضاحت کرے پڑا ہے، تو اس کو عبث مانا جائے گا، بیکار مانا جائے گا، فالتو مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا مد مقابل وہ سب جانتا ہو، جب سب جانتا ہوگا تو اس کے سامنے وضاحت کرنا عبث ہوگا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وَيُؤَاخَذْ، اور مواخذہ کیا جائے گا۔ پہلے تو یہ کہ دیکھو مطالبہ کے بعد وہ توضیح کرے گا، وضاحت کرے گا۔ وَيُؤَاخَذْ، اور مواخذہ کیا جائے گا بِتَصْحِیحِ النَّقْلِ، تصحیح نقل کا۔ کس سے؟ اگر کسی ناقل نے کوئی بات نقل کی تو سائل مواخذہ کرے گا، یؤاخذو بھی پڑھ سکتے ہو کہ سائل مواخذہ کرے گا، تو ضمیر لوٹے گی، یؤاخذ معروف پڑھے تو ضمیر لوٹے گی سائل کی جانب، اور یؤاخذ مجہول پڑھے تو ضمیر لوٹے گی مدعی کی جانب، معلل کی جانب یا ناقل کی جانب، کہ ناقل سے مواخذہ کیا جائے گا تصحیح نقل کا، اگر اس نے کوئی چیز نقل کی ہے، یا یؤاخذ معروف پڑھے تو کہیں گے کہ سائل مواخذہ کرے گا بے تصحیح نقل، تصحیح نقل کا۔ کس سے؟ ناقل سے، یہی تو معنی ہوگا۔ تو اگر یعنی کسی نے کوئی چیز نقل کی تو نقل کرنے کے بعد اگر معلوم نہیں ہے وہ، تو سائل اس سے مواخذہ کرے گا تصحیح نقل کا۔ یہی ترتیب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس نے کوئی چیز نقل نہیں کی اور پہلے نقل سے پہلے ہی وہ مواخذہ کرنے لگے، بھائی ذرا مجھے بتاؤ کون سی کتاب ہے۔ کیا بتاؤ بھائی، جب ابھی نقل ہی نہیں کیا تو پہلے ناقل نقل کرے، اس کے بعد اگر معلوم نہیں ہے تو مطالبہ تصحیح نقل کرے۔ یہی ترتیب طبیعی ہے۔ فرماتے وہ یؤاخذ، اور اخذ مواخذہ کرے گا، اے الخصم اذا کان علی صیغۃ المجہول، یہ خصم سے مراد وہی معلل یا ناقل۔ اب اس کو مجہول پڑھیں، یؤاخذ مجہول پڑھے علی صیغۃ المجہول تو ضمیر لوٹے گی کس کی جانب؟ خصم یعنی معلل کی جانب یا ناقل کی جانب، اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ ابھی سائل یا سائل مواخذہ کرے گا، ضمیر لوٹے گی سائل کی جانب، کب؟ اذا کان مبنیا للفاعل، جبکہ یہ معروف پڑھا جائے یؤاخذ، ہے نا۔ کس کا مواخذہ؟ بے تصحیح نقل، تصحیح نقل کا۔ تصحیح نقل کا مطلب کہ جو تم نے نقل کیا ہے یہ بات، یہ نقل بالکل صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو جو تم نے دعویٰ کیا ہے، جو نقل کیا ہے، اس کی صداقت کو تم بیان کر دو کہ یہ واقعی صحیح ہے، سچ ہے، اور یہ صداقت بیان کس سے ہوگی؟ کتاب میں دکھا دے کہ بھئی دیکھو میں نے جو بات کہی ہے، یہ دیکھو مناظر رشیدیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں نے جو بات کہی ہے دیکھو ہدایہ میں لکھی ہوئی ہے، سمجھے نہیں؟ اگر دکھا دے گا تو ایسی صورت میں وہ مان لے گا کہ ہاں تم نے جو نقل کی ہے وہ صحیح ہے۔ تو تصحیح نقل کے صحیح کرنے کا مطالبہ کرنا، بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے اے بیان صحت نسبت ما نسب الیہ من کتاب
اور ثقۃ، جس کسی کتاب فرماتے بیان و صحت نسبت ما، اس کی نسبت کی صحت کو بیان کر دینا تصحیح نقل ہے، اس کی نسبت کی صداقت اور صحت کو بیان کر دینا ما نسبہ الیہ، جو اس نے منسوب کیا ہے اس کی جانب، منقول عنہ کی جانب۔ اب وہ منقول عنہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی لائق اعتماد عالم دین ہو سکتا ہے، ثقہ ہے نا۔ اب ہم نے کہا جیسے کہ ثقہ میں سے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے نقل کی، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے، تو ہم نے نسبت کس کی جانب کی؟ ثقہ حضرت امام اعظم کی جانب کر دی نسبت۔ تو اب کوئی ہمارا سائل یہ کہہ سکتا ہے، یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ امام اعظم نے یہ کہا ہے، یہ مجھے دکھاؤ کہاں کہا ہے۔ اس کا یہ مطالبہ کرنا یہ تصحیح نقل کا مطالبہ ہے۔ گویا کہ جو میں بول رہا ہوں اپنے لفظوں میں، اپنے کلام کے اندر جو میں نسبت کر رہا ہوں امام اعظم کی طرف، وہ نفس الامر اور حقیقت میں اس کی صداقت کو بیان کر دینا، دکھا دینا، یہی تصحیح نقل ہے نا۔ تو جو ہم نے نسبت کی ہے اس کی صداقت کو بیان کر دینا دکھا کر، یہی کیا ہے؟ تصحیح نقل۔ فرماتے اور یا یہ یہاں پر من کتاب و ثقہ، یہ بیان کا بیان ہو، وضاحت ہو، یعنی اس کی نسبت کو بیان کر دینا، جس کی طرف آپ نے نسبت کی ہے اس کی نسبت کی صحت اور صداقت کو بیان کر دینا۔ کس چیز سے بیان کر دینا؟ من کتاب، کتاب دکھا کر، اور من ثقۃ، یا کوئی ثقہ لائق اعتماد جو بھی جس عالم کی طرف آپ نے نسبت کی ہے اس کا قول دکھا کر، ہے نا۔ لیکن پہلے والی جو شق ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ فرماتے ہیں ان نقل شیئا، اگر کسی معلل نے کوئی چیز نقل کی ہے تو اس سے تصحیح نقل کا مواخذہ کیا جائے گا۔ مثال ہوئی، اس کی مثال ہے اذا قال ناقل، کسی ناقل نے کہا، جب کسی ناقل نے کہا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے النیت لیست بشرط فی الوضو، کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر سائل کو معلوم نہیں ہے، مدعا کے جو مفردات ہیں وہی معلوم نہیں ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ تعین مدعا کرائے۔ یقول السائل، تو اب سائل کہے گا اولن من نیت، تو نیت کیا ہے، وما شرط، شرط کیا ہے، وما الوضو، وضو کیا ہے۔ پھر اس کے اس مطالبے کے بعد معلل جب ان تمام کو واضح کر دے گا تو فرماتے ہیں فبعد ما بینا تعاریفها، تو بعد اس کے کہ جب ان چیزوں کی تعریف بیان کر دی گئی، کما مرہ، جیسے کہ اس سے پہلے گزر گیا، یؤاخذ بتصحیح النقل، تو اب اس خصم سے، اس مدعی سے یا اس ناقل سے تصحیح نقل کا مواخذہ کیا جائے گا۔ بأن یقال له، میں طور اس سے کہا جائے گا من این تنقل، کہاں سے تم یہ بات نقل کر رہے ہو کہ امام اعظم نے یہ کہا ہے کہاں سے تم یہ بات نقل کر رہے ہو انہ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ ذالک، کہ امام اعظم نے یہ بات کہی ہے۔ فیقول الناقل، تو ناقل اب یہ کہے گا قد صرح به فی الہدایہ، اس کی صراحت ہدایہ میں کر دی گئی ہے، اور ہدایہ میں دکھاتے۔ تو یہ بات کہہ دینا کہ ہدایہ میں یہ بات صراحت سے بیان کر دی گئی ہے، یہ بھی صحت کو بیان کرنا ہے، صحت نقل کو واضح کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے دور میں لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، ہے نا، چاہے کہا نہ ہو صاحب ہدایہ نے، لیکن کہہ دیتا ہے کہ صاحب ہدایہ نے یہ کہا ہے، صاحب در مختار نے یہ بات کہی ہے، چاہے نظر کبھی نہیں پڑی ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ اس لیے آج کے زمانے میں جھوٹ بہت چلتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بالکل سچ بولتا ہے تب بھی مد مقابل مانتا ہی نہیں ہے، اور آج کے زمانے کا تو حال یہ ہے کہ دکھا بھی دیتا ہے دیکھو کتاب میں یہ ہے، تب بھی نہیں مانتا ہے کبھی کبھی، سمجھے نہیں؟ تو یہ فساد کا عالم ہے۔ تو ایسے وقت میں بہرحال اگر کتاب میں دکھانے سے وہ مانتا ہے تو ایسے وقت میں صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ ہدایہ میں اس کی صراحت ہے، بلکہ کتاب لا کے کھول کے دکھا دے کہ دیکھیے یہ ہے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے ہیں تو ناقل کہے گا قد صرح به فی الہدایہ، اس کی صراحت ہدایہ میں کر دی گئی ہے، لیکن فی زماننا، لیکن فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں، یہ تو صاحب شرح فرماتے ہو، اب آج کا ہم لوگوں کا زمانہ جو ہے اس میں آپ اندازہ لگا لیجئے،
ہے نا. فرماتے لیکن فی زماننا، لیکن ہمارے زمانے میں لما نشأ الکذب والمجادلۃ والمکابرہ، جب کذب، مجادلہ، مکابرہ شائع ضائع ہو گیا، پیدا ہو گیا، یہ ہے کہ جس میں اظہار حق مقصودی نہیں ہوتا، اظہار ثواب مقصودی نہیں ہوتا. لا یکفی ھذا القول، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ اس ہدایہ میں صراحت کر دی گئی ہے. بل لا بد من ان یرا ما نقلہ، بلکہ ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے جس کو اس نے نقل کیا ہے، تاکہ صداقت صحیح سے معلوم ہو جائے. بات سمجھ آئی؟ ثم عطف علی قولہ بتصحیح النقل الی قولہ وبالتنبیہ. یہ آنے والی عبارت کا ربط ہے اور آنے والی عبارت کی تمہید ہے. اس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کرتے ہیں.